الصلاة والسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. پھر اس کا مقصد اور پھر طالب صادق اور شیخ سارے کے سارا اس میں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ اتنے تک ہوا تھا. پہلی گزشتہ جو واعظ تھا حضرت کا، اس کی جو تفصیل تھی اور یعنی کہ آیات، اور یہ یہاں پر ہم تھے کہ یہ روزانہ ہونی چاہیے محفل. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اللہ کے فضل سے خواہش تو ہمارے بزرگوں کی، سلاسل کے بزرگوں کی یہی آ رہی ہے کہ یہ محفل روزانہ ہونی چاہیے. لیکن بفیض میرے حضرت جی حضرت خلیفہ عبدالقیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جاری ہے. حضرت دادا پیر جی جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت بھی ہفتہ میں ایک دن ہی ہوتی تھی نا. وہ سفر پر یہیں پر تشریف لاتے تھے تو روزانہ شاید لگ جاتی تھی، روزانہ ہوتی تھی. اسی طرح ہے نا. تو لیکن ان کی خانقاہ شریف میں اب بھی صاحبزادہ مفتی محمد سعید الحسن صاحب دامت برکاتہ ان کی موجودگی میں بھی ہفتہ میں ایک بار ہی ہے. ان کی ترتیب جیسے پیچھے سے چلی آ رہی ہے. لیکن اکابر کی یہ خواہش، اب دادا پیر جی کے دادا پیر جی حضرت جمیل احمد دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی ہیں، اور سلسلہ میں جس طرح ترتیب ہے اس حساب سے دادا پیر بھی بنتے ہیں حضرت احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کی بھی یہی خواہش کہ یہ اصل میں تو روزانہ ہی ہونی چاہیے. الحمدللہ یہ شان اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی کہ انہوں نے یہ روزانہ کی ترتیب اللہ کے فضل سے شروع کی. ذکر اللہ کی محفل روزانہ کے حساب سے، اور روزانہ کے حساب سے پرانے ساتھی جانتے ہیں روزانہ کے حساب سے ایک وقت بعد میں ہوا آخر وقت میں، ورنہ روزانہ کے حساب سے 3 وقت بھی محافل ذکر روزانہ 3 بار بھی مجلس ذکر ہوا کرتی تھی. نہیں تو 2 دفعہ تو لازمی ہوتی تھی، مغرب کے بعد بھی اور عشاء کے بعد بھی. یہ سیاکار بھی مغرب و عشاء دونوں میں شرکت کر چکا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد جیسے حالات تھے اور پھر حضرت کی طبیعت میں نزاکت آتی گئی طبیعت اس میں، تو حضرت نے مغرب کے ذکر کو طویل فرما دیا اور عشاء کے ذکر کو موقوف فرما دیا. ٹھیک ہے نا. تو اسی ترتیب میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے روزانہ کی ترتیب اللہ کے فضل سے جاری ہے. اللہ پاک ہمیں تا مرگ اس پر قائم دائم رکھے. اور یہ جو سلسلہ جاری ہے ہماری تو کوئی کمال نہیں ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تو مشائخ کا سلسلہ ہے. ہم ہوں گے نہیں ہوں گے یہ تو جاری رہے گا. ٹھیک ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس میں استعمال فرما رہے ہیں کسی بھی طریقہ سے، تو یہ اللہ کا ہی خصوصی فضل ہے، اپنا کوئی کمال نہیں ہے. اگر یہ بیماری ہے تو پھر یہ روحانی سب سے دوسرے نمبر پر بڑی بیماری ہے عجب، کہ میری محنت میں نے اس طرح کیا، میں نے تزکیہ کے لیے تگ و دو کی، میں نے اپنے شیخ کی اطاعت کی، میں نے اپنے شیخ کا ادب کیا، میں نے اپنی وہ سب کچھ کیا جو کرنا چاہیے تھا، تو پھر میری محنت ہوئی ہے. بھائی اس طرح ایسے تو نہیں. یہ اگر ہو گئی نا پھر بیماری وہیں کی وہیں ٹھہری ہے. آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں پر بیٹھنے کا، اللہ اللہ کرنے کا، شیخ کی صحبت کا. ٹھیک ہے نا. یہ نکلنا چاہیے. وہ ادنا وہ کہتے ہیں کہ زور خود بھی لگانا ہے شیخ کے آسرے پر، اور اس پر نہیں ہے کچھ بھی، وہ نہیں ہے. جب حضرات انبیاء علیہ السلام کے اوپر آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کو کچھ سکھایا گیا نا. ٹھیک ہے نا. اور ایک تو سکھایا گیا، اور اس سکھانے میں ان کے درجات کی بلندی تھی. صبر کیا ہوتا ہے اس کا ذائقہ چکھایا گیا. کس سبب سے صبر کی نوعیت آتی ہے، وہ اسباب مسلط فرمائے گئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو اللہ کی طرف سے، کیونکہ دنیا کی زندگی آزمائش کا گھر ہے. بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ تزکیہ کی برکات میں حضرت نے یہ فرما دیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقاصد 4 ان کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اس کی کچھ تفصیل جو تھی وہ فرمائی. یعنی کہ تلاوت آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معرفت سے لے کر کہاں کن تک پہنچاتے تھے، کن تک؟ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا. ٹھیک ہے نا. تو آپ کے امت کے اور ہمارے
درمیان اور سرکار دو جہاں ہمارے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ کون ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہمارے یعنی امت کے درمیان واسطہ کون ہے؟ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اوپر جو بھی بات ہوگی ایسے نہیں ہمارے کعبہ نے ان کو معیار حق قرار دیا ہے. جو بھی ہم تک سنت پہنچی، جو بھی ہم تک مستحب پہنچا، یہ کلام اللہ شریف ہم تک پہنچا، کلمہ شریف ہم تک پہنچا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وضو فرمایا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہاتھ مبارک کو دھویا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پاؤں مبارک کو دھویا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مسواک کون سا کس جگہ کیسے استعمال کیا، اس مسواک کو کس طرح پکڑا مستحب. اچھا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر یہ تناول فرمایا، فلاں موقع پر اس سے رک گئے، فلاں موقع پر ہر چیز ہمیں کیسے پتہ چلی؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. سیرت کی کوئی بھی گھر کی یا باہر کی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوئی بھی کسی سے مبہم نہیں ہے، اب تک ہم تک پہنچی ہوئی ہے. اب ہماری اپنی اللہ معاف کرے شامت اعمال کے ہم اس کا مطالعہ نہ کریں اور ہم یہ بھی نہ جانیں کہ جن کے لیے پوری کی پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، وجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اٹھنے کا ان کے بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا، ان کے کھانے کا طریقہ کیا تھا، ان کے غم اور خوشی کے منانے کا طریقہ کیا تھا. اب تو یہ ہماری اپنی شامت اعمال ہے. اور اگر اللہ معافی دے، اللہ معاف کرے، فضل سے معرومی دوسرے نمبر پر یہ کہ ہم اگر جان بھی جائیں پھر بھی اپنی رواجات کو ترجیح دیں، اپنی طبیعت کو ترجیح دیں، یا اپنے رشتہ داروں کو ناطہ داریوں کو ان کو اگر ہم ترجیح دیں تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ تب ہم سیکھ کر علم کو مکمل اپنی زندگیوں میں عمل میں لانے کے لیے، تو اس کے لیے دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ اس آیت شریفہ میں تزکیہ ہے. جب تزکیہ نفس ہو جائے گا، تزکیہ نفس اللہ کے فضل سے جب ہوگا تو پھر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جب ان کی بات واضح سامنے آ جائے گی نا، پھر سارے رشتے ختم، سارے ناطے ختم، ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے ہم نے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہر خوشی کو، ہر غمی کو، ہر معاملہ کو نبھانا ہوگا. تب ہوگا جب ہمارے اندر تزکیہ ہو چکا ہوگا. اسی لیے اس آیت شریفہ میں دوسرے نمبر پر تزکیہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے نا. احکامات الہی کا جاننا ہے نا. تلاوت آیات سے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آ چکے، اچھا ان کو پھر کس طرح سیکھنا ہے. دوسرے نمبر پر جب تزکیہ ہوگا ان کی برکت سے تزکیہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. پھر آگے تعلیم کتاب. تعلیم سے مراد کیا؟ تعلیم، علم اور عمل دونوں اس زمرے میں آئیں گے. جب تزکیہ ہو چکا ہوگا تو عمل ہمارے لیے آسان ہوگا. کسی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ کو ہم برداشت نہیں کریں گے. صبر کا اللہ کے فضل سے گھونٹ پی کر اس کو پر عمل کریں گے. ٹھیک ہے نا. اور نتیجہ کہ اس دنیا میں ہمارے ساتھ وعدہ اس دنیا میں نہیں ہے. بعض مواقع پر ہے، ٹھیک ہے نا، بعض مواقع پر ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ نتیجہ آخرت. اس دنیا کی زندگی سے آنکھ جب بند ہوگی، روح اور جسم کی جدائی ہوگی، اس وقت سے جب عالم برزخ میں جائیں گے تو وہاں سے شروع ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اب امراض روحانی جو ہیں یہ اللہ پناہ عطا فرمائے ہمارے لیے رکاوٹ اصلاح بھی ہیں اور ہماری پاکیزگی جو باطنی ہے. اب پاکیزگی دو قسم کی ہے. حضرت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نمبر ایک ظاہری پاکیزگی، اس کو طہارت کہتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان حدیث شریف ہے نا. اس طرح ہے. اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے. میں ذوق کی بات عرض کیا کرتا ہوں. اصل میں یہ حدیث شریف باطنی طہارت کے لیے ہے، جس کو تزکیہ بولتے ہیں. ورنہ ظاہری طہارت جس کو پاک صاف یعنی کہ صفائی وغیرہ، یہ تو کافر بھی کرتے ہیں. صفائی وغیرہ، جھاڑو وغیرہ یہ ہم سے زیادہ وہ کرتے ہیں نا. تو زیادہ اس سے مراد جو ہے الطہور شطر الایمان. ایمان
کس چیز سے ریلیٹڈ ہوگا؟ کفر سے ختم ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے نا، وہی صفائی ہوگی نا جو یعنی کہ ایمان کی بڑھوتری، ایمان ہوگا تو ایمان کی بڑھوتری اور اس کی تکمیل یعنی کہ اس کی شرط ہے نصف ہے، اسی طرح ہے نا۔ تو اصل جو اس حدیث شریف کا جو باطنی پہلو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہمارے اندر کی پاکیزگی کے ساتھ جب پاکیزگی ہم حاصل کریں گے تو اس سے ہمارے الطہور و شطر الایمان اس کے ہم مصداق بنیں گے۔ وہ طہور، وہ طہارت، وہ باطن کی ہے اصل۔ ظاہری پاکیزگی کا بھی، صفائی ستھرائی کا بھی حکم ہے، ایسے نہیں ہے کہ بس غلاظت کی طرح بس پڑے رہیں، ٹھیک ہے نا، ایسی بھی نہیں ہے، لیکن مغز جو ہے اصل جو چیز ہے وہ باطن کی پاکیزگی ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو تزکیہ بولتے ہیں، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ مقبول اور محبوب ہے جس کا تزکیہ نفس ہو چکا ہو، یعنی جو امراض روحانی سے پاک ہو۔ امراض روحانی کون سی ہیں؟ آگے تذکرہ آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر الحمدللہ ہم پہلے آپ سے عرض کر چکے کہ ماں اور ماں کی محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کی مشابہت کیوں دی۔ یہاں پر ہمارے حضرت نے ہی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہوتا بھی ہے، یہ زبان سے اللہ پہلے نکلوا دیتا ہے، بعد میں اکابر کی کتب میں ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ماں سے محبت یعنی کہ اس میں وہ ایک علیحدہ وہ ہے کہ جسمانی امراض کی تکلیف موت تک ہے، حضرت فرماتے ہیں، اور جو مریض کل تک ماہی بے آب یعنی کہ جس مچھلی کو پانی سے باہر رکھ دو اس کی طرح تڑپ رہا تھا جسمانی مرض کی شدت کی وجہ سے، جسمانی مرض کی شدت کی وجہ سے وہ مچھلی کو جس طرح باہر نکالو اس طرح تڑپ رہا تھا نا، لیکن جب موت آئی اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی اور اس کو سکون مل گیا، اس کی جسم کی وہ جو تڑپ تھی نا، وہ تکلیف تھی نا، وہ ختم ہو گئی، موت آ گئی، ٹھیک ہے نا۔ اب جو روحانی مرض ہے وہ ساتھ جائے گی، جسمانی مرض تو جس کی وجہ سے وہ تڑپ رہا تھا وہ تو ختم ہو گئی، روحانی مرض جو ہے وہ جو اس کے دل کے اندر کھڑی ہوئی ہے، اللہ پناہ عطا فرمائے، وہ اس کے ساتھ جائے گی۔ وہ چاہے تکبر ہے، چاہے بغض ہے، حسد ہے، عجب ہے، کینہ ہے، غیبتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک غیبت ہے ظاہری الفاظ کے ساتھ، ایک غیبت اللہ پناہ عطا فرمائے ہمارے دل میں چھپی جو جس کو اناد بولتے ہیں۔ غیبت اللہ پناہ، غیبت کی وجہ سے اناد جو ہے نا، وہ اناد کیا ہے؟ اندر کی دشمنی، ایک تو ہے نا ظاہر کی دشمنی، ٹھیک ہے نا۔ غیبت وہ اندر کی دشمنی کا سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کیسے بنتا ہے؟ اب تجربہ اللہ پاک آپ سے کروا دے، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، جب تک عملہ نہ گزارا نہ جائے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو حب جاہ، حب مال، حب دنیا، حب جاہ جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ اپنے مقام مرتبہ کی ساتھ محبت، ٹھیک ہے نا، یا اس کی چاہت، ٹھیک ہے نا۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری سے رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، جو ہمارے حضرت دادا پیر جی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے ملفوظات میں ہے کہ یہ حب جاہ جو ہے نا، حب جاہ یہ سالک کے قلب سے، یہ ایسی روحانی مرض ہے سب سے آخر میں نکلتی ہے۔ مقام مرتبہ کی محبت، کوئی صاحب علم ہے تو اس کو علم کا، میرا مرتبہ علم کا ہے تو میری جو بات ہے نا وہ اتھینٹک ہے، میری بات وہ اتھینٹک ہے، سمجھ آئیے نا۔ اس کو اس چیز کا، میری بات کیسے نیچے آ گئی، پھر اس میں تعویلیں، نہیں میری بات کرنے کا مقصد یہ تھا، میری بات کرنے کا مقصد یہ تھا، یہ اس طرح نہیں، اس طرح، اس طرح نہیں، اس طرح، یہ حب جا کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ اس کی جو بات جو واقعتاً غلط تھی نا وہ غلط ثابت ہوئی، لیکن وہ تسلیم نہیں کر رہا، کیوں کہ میری بات کی وہ اہمیت وہ ختم ہو رہی ہے، وہ میں کیوں ختم ہو رہی ہے؟ اس کو اندر کی جو وہ حب جا ہے نا، وہ اس کو کیا کہتے ہیں، چوٹ پڑی ہے، اس کو سمجھ آئی ہے نا۔ تو سالکین میں شیخ تو کیا کام ہے؟ جس کے اندر جو مرض ہے، جو دوسرے امراض کے
بننے کا سبب بن رہی ہے، ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے اس کے ویک پوائنٹ کے اوپر شیخ جو ہے نا وہ اصلاح کا وار کرتا ہے، جو شیخ کامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ مریض کی، وہ اس دن بھی آپ سے اصلاحی بات میں عرض کیا تھا، جو ذکر فکر تھا کہ ہم قابل طبیب، قابل حکیم، قابل ڈاکٹر کس کو بولتے ہیں ہماری نظر میں؟ کہ جو مرض کی تشخیص کرے. اسی طرح ہے نا، سب اس طرح سمجھتے ہیں. ہاں نہیں، عام طور پر اس طرح سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ فیس لے اور جو زیادہ دوائی لکھ کر دے، عام طور پہ اس طرح سمجھتے ہیں. لیکن جن کو اللہ نے عقل کی دولت سے نوازا ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی فیس لے لے یا کچھ بھی نہ لے، وہ مرض کی تشخیص کر دے. ٹھیک، یہ تو ہو گئے خاص. لیکن خاص الخاص اس کو سمجھتے ہیں، اس کو کامل معالج سمجھتے ہیں جو اس شے کی تشخیص کرے کہ یہ مرض پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے. مرض تو یہ ہے، نہیں ہے سمجھ، اصل مرض یہ ہے. پیٹ میں درد ہے نا، سر میں درد ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ سر کے درد کی پین کلر کھاؤ، اس سے درد نہیں جا رہا. تو ڈاکٹر، وہ معالج جو قابل ہوگا وہ تشخیص کرے گا کہ یار اس کا اصل سر کا مسئلہ نہیں ہے، سر میں جو درد ہے سر کا مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کے جو ہے نا وہ معدے کا مسئلہ ہے، پیٹ کا مسئلہ ہے. ہم کہیں گے اس کی تشخیص کا دھیان میں مسئلہ. اصل طبیب وہ ہے کہ جو معدے میں جو مرض بن رہی ہے اس کی وجہ، اس وجہ کو کس وجہ سے بن رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ صحیح اعلیٰ درجے کا طبیب اور معالج کہلائے گا. ٹھیک ہے نا. اب شیخ کامل بھی وہ ہوگا جو مرض کو تو پہچان لے گا، لیکن جس وجہ سے سالک کے دل میں یہ مرض آ رہی ہے نا اس وجہ کو پکڑے گا. ٹھیک ہے نا. کبھی کبھی مشائخ کی باتیں، مشائخ کا قول، مشائخ کا فعل، مشائخ کا عمل سالکین کے اوپر عجیب و غریب بھی گزرتا ہے، گراں بھی گزرتا ہے، طبیعت کے اوپر ناگواری بھی آتی ہے، کبھی کبھی غصہ بھی شیخ کے اوپر آتا ہے. اللہ کے فضل سے شیخ کو اللہ نے سب کچھ سمجھایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن شیخ چونکہ طبیب ہے، شیخ طبیب ہے، اس کو اللہ نے حوصلہ بھی زیادہ دیا ہوتا ہے، اس کو ہمت بھی زیادہ دی ہوتی ہے، اس کو برداشت بھی زیادہ دی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ سب کچھ برداشت کرتا ہے کہ یار ابھی تو چیخ رہا ہے نا، اس کو چیخنے دو. کٹ لگ رہا ہے نا، تو اندر جو پیپ ٹھہری ہے نا اس کو نکالنے کے لیے، وہ جو اندر جو تکلیف کا سبب بن رہا ہے نا اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے جو ہے نا یہ جراحی کی جا رہی ہے، آپریشن کیا جا رہا ہے. اصل مقصد تکلیف پہنچانا نہیں ہے، اصل مقصد مرض سے نجات ہے. یہ کہتے ہیں کہ اتنا رگڑا شیخ رگڑا دے دیتے ہیں، شیخ رگڑا دے دیتے ہیں. بھائی ہمارے فائدے کے لیے دیتے ہیں. سونا اس کو، وہ تو پتھر ہے، پتھروں کے اندر ہی ہوتا ہے نا سونا، ہے پہاڑوں میں پتھر ہی ہوتا ہے نا. تو وہ سونا کس طرح کیسے بنتا ہے، وہ سب اس پروسیس کو جانتے ہیں. اس کو آگ میں پگھلایا جاتا ہے، پھر اس کو خالص کر کے نکالا جاتا ہے، پھر اس سے خالص ہو جاتا ہے، پھر اس کو کتنی دفعہ تو آگ بٹی میں اس کو ڈالا جاتا ہے، پھر خالص نکالا جاتا ہے، پھر آگ کی بٹی میں پھر اور کوئی گند نہ نکلے وہ نکالا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو قابل استعمال، جو خالص سونا نکلتا ہے اس کو قابل استعمال بنایا جاتا ہے. پھر اس کو اسٹائل میں کیا کہتے ہیں نا، اینٹوں میں سل، اس ڈیزائن میں ڈالنے کے لیے پھر اس کو پگھلایا جاتا ہے کہ اس کی خوبصورتی واضح ہو جائے، یہ تھوڑا سا خوبصورت نظر آنے لگے. ٹھیک ہے. پھر اس سے کاٹ کے اس کے زیور بنانے کے لیے کہ کسی کے اوپر جب پہننے کے قابل بنانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کو خوبصورت بنے تھے، پھر اس کو پگھلایا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے سے تاریں نکالی جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جو پہنے اس کے اوپر یہ خوبصورت لگے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.